إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس بات پر شکر ہے اللہ کا. مرحومین کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور آج ایک موضوع کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ، اور اس موضوع کا تعلق سماجیات سے بھی ہے، دینیات سے بھی ہے، اور معاشیات سے بھی ہے. وہ یہ کہ اسٹریس فری لائف کیسے گزاری جائے جس میں انسان مطمئن زندگی گزارے. اس کا ایک ایسپیکٹ اکنامک ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ سوشل ہے. ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے احادیث میں کوئی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم سکون اور اطمینان کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. آج کے زمانے کا بہت اہم ٹاپک ہے. اس پر سینکڑوں ریسرچز ہیں، ملینز آف ڈالرز اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اس پہ سیمینارز ہوتے ہیں، اس پہ ورک شاپس ہوتی ہیں. اگر تمام چیزوں کا خلاصہ کیا جائے، آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی سنیں، تو اختتام پر جو بات آتی ہے وہ احادیث میں 3 پوائنٹس ایسے ہیں جنہیں بیان کیا ہے اہل بیت اطہار نے. یہ ٹرائنگل ہے ایک. اس ٹرائنگل کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم اطمینان کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. پہلا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. اس ٹرائنگل کا جو سب سے ٹاپ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا، اور اس کے ساتھ جو 2 اہم چیزیں ہیں کہ یہ رضا حاصل کیسے ہوگی،
وہ ہے کہ مصائب یا امتحانات پر صبر کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا. یہ ہے ٹرائنگل اسٹریس فری لائف گزارنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور ایک مقام سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. حضور نے کہا کہ ما علامت ایمانکم. مومن کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ سے کوئی کہے میں ڈاکٹر ہوں تو آپ کے پاس سند کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ عالم ہے تو آپ کے پاس سند کیا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ تو اگر مومن ہے تو آپ کے پاس کیا علامت ہے کہ آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، نعمت پر شکر کرتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہ، تم فقط مومن نہیں ہو بل حکماء العلماء، تم تو حکیم ہو، تم تو عالم ہو. بلکہ فرمایا کہ کادو یعنی نزدیک ہے بہت کہ ان یکون من حکمت الانبیاء، بہت نزدیک ہے تم انبیاء کے درجے کے قریب قریب ہو. اگر تم اس مقام پر ہو کہ واقعاً اللہ کی رضا پہ راضی ہو اور نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو اور مصیبتوں پر صبر کرو، تو تم قریب قریب ہو انبیاء کے. یہ اتنی بڑی بات ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی کے بالمقابل ہے اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا، نارضایتی، بے صبری یا ناشکری. حدیث میں، حدیث قدسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے کہ من لم یرضى بقضائی، جو میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، جو میں نے بلا یا امتحان تمہاری زندگی میں رکھا ہے اس پر صابر نہ ہو تم، ولم یشکر نعمائی، اور جو میں نے نعمتیں عطا کی اس پر شکر نہ کرو. اگر کوئی ایسا بندہ ہے فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، اسے چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ کر پھر عبادت کر لے. پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا بندہ، وہ مجھے رب کہے اور اپنے آپ کو بندہ کہے. اگر اس میں یہ نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ کو کثرت کے ساتھ احادیث ملیں گی جس میں اس ٹرائنگل کو بیان کیا گیا ہے، ان تین چیزوں کو. خود زیارت امین اللہ میں ہے. زیارت امین اللہ بڑی معروف زیارت ہے، مولا علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں زیارت کے بعد کیا، اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک صابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفواضل نعمائک محبۃ لصفوۃ اولیائک. تو پروردگار اس میں دعا کیا مانگے، اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک. مولا علی کو سلام کرنے کے بعد پہلی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار تو میرے نفس کو اپنی قضاء و قدر پر راضی کر لے. صحیح ہے، راضیۃ بقضائک صابرۃ علی نزول بلائک، جب بلائیں نازل ہوں تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرما. شاکرۃ لفواضل نعمائک، اور تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے. غور کیجئے گا 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا انسان سے ایک سورے میں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. 31 ٹائمز. معروف آیت ہے، مجھے آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ 31 ٹائمز ہے کہ اے جن و انس تم کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا قلیل من عبادی الشکور، یہ بھی کہا میرے بندوں میں شکر کرنے والے تو بہت کم ہیں. ایک تعبیر قرآن میں استعمال ہوئی ہے، ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے سخت ناراضگی کا اظہار کرے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک دوسرے کی چغلی کرنے والوں اور غیبت کرنے والوں کے لیے ویل اور بربادی ہے. اس سے بھی سخت ایک انداز ہوتا ہے جس میں قرآن میں آیا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، یعنی مر جائے وہ، ما اکفر، وہ انسان کے جو کفران نعمت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے یہ.
اب یہ کچھ پوائنٹ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص یہ کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں نے بات شروع کی تھی کہ مطمئن ہوں، راضی ہوں، سیٹسفائی ہوں. اس میں شکر بہت اہم ہوتا ہے. جو نعمت ہمارے پاس آلریڈی ہے اس پر شاکر رہیں. ایک حدیث ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے آخر میں پیش کرنا تھی لیکن موضوع ابھی آ گیا، کہ حدیث میں آیا کہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے مافوق کو دیکھے، دینداری کے معاملات میں، کہ بہت سے لوگ مجھ سے دینداری میں بہت آگے، مجھے پہنچنا ہے ابھی، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے مادون پست کو دیکھے، کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ اسے صابر بھی لکھ دے گا، شاکر بھی لکھ دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت لطیف ہے، سورہ نحل کا اختتام جب ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں تفسیر نمونہ موجود ہے، تقریباً تمام گھروں میں یا آن لائن بھی اویلیبل ہے. تفسیر نمونہ کہ سورہ نحل میں جو تفسیر ہے اس کے اختتام پہ جا کے دیکھے گا تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 40 نعمتوں کو گنا ہے کہ جو سورہ نحل میں بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. 40 نعمتیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، جانور ہیں، ان جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں رہائش ہے انسان کی، زمین ہے، زمین سے حاصل ہونے والی نعمتیں. 40 نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورہ میں گنی ہے. 40 نعمتوں کو کیوں گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اس کی اسی سورہ میں 5 وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم نعمتیں جو تمہیں گنوا رہے ہیں یہ کیوں گنوا رہے ہیں. ایک جگہ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. لعلکم تہتدون، یہ لعلہ جتنے نا تاکہ ہے اس کا مطلب. ایک مطلب ہے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ، جو زیادہ اور بلیغ ہے. اصل مطلب یہ ہے اس کا. اب تاکہ اور شاید میں ایک فرق ہے معمولی سا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کے بعد تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اب شاید بن جاؤ تم. مطلب لعلکم تشکرون. ایک جگہ کا لعلکم تہتدون، یہ نعمت ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ. لعلہم یتفکرون، فکر کرنے والے بن جاؤ. لعلکم تسلمون، تسلیم ہونے والے بن جاؤ. لعلکم تذکرون، اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاؤ. یہ 5 وجوہات ہیں اللہ کی نعمت عطا کرنے کی. یہ کچھ قرآنی مطالب ہیں جو آپ کے خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. 5 وجوہات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمتوں کو عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5 وجوہات ہیں. پہلا ہے تاکہ شکر کرو، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون. دوسرا ہے کہ تاکہ ہدایت پانے والے بن جاؤ. تیسرا ہے کہ فکر کرنے والے بن جاؤ. چوتھا ہے تسلیم ہونے والے بن جاؤ. پانچواں ہے اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاؤ. یہ سورہ نحل ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ جا کے دیکھیے گا، اگر آپ کا تفسیر نمونہ ہے سورہ نحل کے اختتام پر ان 40 نعمتوں کو پڑھیے گا اور اللہ کا شکر بجا لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں ان 40 نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور 5 وجوہات کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک جو اہم بات وہ یہ کہ حدیث ہم نے بیان کی، دینداری میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، دنیا داری کے معاملے میں اپنے پستر کو دیکھیں. یہ کتاب مستدرک الوسائل میں روایت موجود ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ آپ کو صابر بھی لکھ دے گا اور شاکر بھی لکھ دے گا نامہ اعمال میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص سے شکر خدا کر رہا ہے لیکن بینائی نہیں ہے، اور ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر کہ لگتا ہے گھر بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں بڑے بے تکلف تھے. انبیاء کا جو مزاج ہے وہ بھی مختلف ہے ان کی زندگیوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بھی بہت سی باتیں بے تکلفانہ کہہ دیتے تھے. ایک مرتبہ ملتا ہے مکالمہ کہ حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ پروردگار تو فرعون کو مار کیوں نہیں دیتا؟ اس نے تیرے اتنے بندوں کو گمراہ کیا ہوا، اتنے لوگوں کو بہکا رہا ہے، تو مار کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا تھا کہ وہ ہماری قضا و قدر کے مطابق ہے، جب ہم نے اس کی زندگی ختم کرنی ہے تو ختم کر لیں گے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کچھ ایسا کام ہو جائے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں.
یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں، میری بات مانے نہ مانے، کم از کم برا تو نہ کہیں مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. آپ سوچئے کیا جواب دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا ہے. یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تو میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہوا. کیا سارے لوگ اللہ کو اچھا کہتے ہیں، اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کوئی کام کریں وہ پھر اعتراض کریں، پھر ایک اعتراض کریں، پھر اعتراض، وہ اس مزاج کے. تو انہوں نے جا کے پوچھ لیا کہ تم کس بات کا شکر کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں ہیں نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، بظاہر کوئی نعمت ہے نہیں، کس بات پہ شکر کر رہے ہو اللہ کا؟ تو شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ جو پوری بستی ہے نا، اس میں صرف میں ایک موحد ہوں، بس اللہ کی توحید کو ماننے والا صرف ایک میں ہوں، بس اس بات پر اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. یعنی کیا دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، لیکن ایمان کی دولت ہے، بس یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فقط اس پوری بستی میں ایک میں مومن ہوں، موحد ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں چند ملینز کی اس کی آبادی ہے، اس میں اگر چند سو یا چند ہزار ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، مولا علی کو ولی مانتے ہیں، تو یہ قابل شکر بات نہیں ہے کیا؟ یہ ہے دینداری میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے رہیں تاکہ مزید بڑھتے رہیں، دنیا داری میں اپنے سے پستر کو دیکھ کر شکر کریں. ابو ہاشم جعفری 10ویں امام کے پاس آئے. یہ وہی ابو ہاشم جعفری ہیں کہ جنہوں نے امام کو ہندی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور انہیں تعجب ہوا تھا کہ امام ہندی زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں. تو امام نے کہا ذرا وہ کنکریاں کچھ لے آؤ. کنکریاں جب وہ لے کر آئے تو امام نے اپنے لعاب دہن سے مس کیا اور انہوں نے کہا کہ اسے چوس لو. تو ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے لعاب امامت میری زبان پہ پہنچا تو میں 73 زبانوں کا جاننے والا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے بڑے امام کے قریبی صحابی ہیں. زندان میں تھے اور زندان سے رہائی جب انہیں ملی تو بڑے فقر میں زندگی گزار رہے تھے. تو امام کے پاس جب پہنچے تو دل میں یہ افسوس تھا کہ میں بہت سخت حالات میں زندگی گزار رہا ہوں. ایک شکوہ تھا دل میں. امام نے کہا کہ اے ابو ہاشم، تم شکر کیوں نہیں کرتے ان نعمتوں کا جو اللہ نے تمہیں عطا کی؟ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا امام سے. امام نے خود سے ان سے کہا. آپ جانتے ہیں کہ امام غیب کے حوالے سے علم رکھتے ہیں کئی جہات میں. ایک ہے معاملہ کہ مکان کے اعتبار سے غیب کا علم رکھتے ہیں، یعنی اس مقام کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے طبیعی انداز میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن امام جانتے ہیں. خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو مار دیا ایران میں. رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت خسرو پرویز کے بیٹے نے مار دیا اس کو. کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ہیں، آپ کو کیسے پتا ہو؟ کہا تاریخ نوٹ کر لو، 10 جمادی الاول ٹیوزڈے کا دن تھا. 1 مہینے بعد خبر پہنچی کہ یہ ہوا تھا. اب ایک اور مقام پر ہے غیب کا علم رکھتے ہیں. ایک بات ذہن میں آ گئی. ایک مرتبہ دفتن حضور نے کہا کہ نماز پڑھو یہاں، نماز میت. یا رسول اللہ کوئی جنازہ نہیں سامنے. تو کہ وہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے حبشہ میں، اس کے لیے نماز. اچھا ایک وضاحت
روایت میں نے پڑھ دی تو میں نے سوچا کہ وضاحت بھی ضروری ہے بہت. یہ ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ کا ویسے تصور نہیں ہے. تو یہ حضور نے کیوں کہا تھا؟ ایک دلیل برادران اہل سنت کی یہی ہے نماز جنازہ غائبانہ طور پر انجام دینے کے لیے کہ نجاشی کے لیے حضور نے کہا نہیں. لیکن یا تو صلات کا لفظ ہے نا، نماز کا تو میں نے استعمال کیا، لفظ صلات ہے. یا تو ہے کہ دعا کرو اس کے لیے، یہ وہ نماز جنازہ والی نماز نہیں تھی. دوسرا یہ کہ بڑی لطیف تعبیر علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے لیے وہ غیب تھا، حضور اس جنازے کو دیکھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور کے لیے وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، حضور اس جنازے کو دیکھ رہے. اس لیے کہ فقہائے کرام میں کا یہ فتویٰ ہے کہ بہرحال جنازہ ہو سامنے اور اس کے بعد اس میں وہاں جنازہ ہو رہا ہو، حضور کے سامنے تھا گویا وہ جنازہ، حضور دیکھ رہے تھے، لہذا وہ غائبانہ جنازہ ہوا ہی نہیں، حضور کے اعتبار سے تو ہوا ہی نہیں. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. تو ائمہ علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی، زمان کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی غیب کا علم رکھتے ہیں. 3 جہات سے وہ غیب کا علم کم از کم ہے. ایک ہے مکان، ایک ہے زمان. مولا علی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا کہ ہلاکو خان کا نام تو نہیں ہے لیکن بغداد اس طرح سے تباہ ہوگا اور ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرے گا. 700 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تقریباً. اس طریقے سے ایک غیب کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں، وہ امام غیب کی اطلاع رکھتے ہیں. ابو ہاشم کے ذہن میں کہ میں بہت سخت زندگی گزار رہا ہوں، امام نے فوراً کہا کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پھر کچھ جواب نہیں دیا لیکن دل میں سوچا کس بات کا شکر کروں. کہا کس بات کا شکر کروں؟ امام نے کہا فوراً، اس نے کچھ کہا نہیں تھا، کہا کس بات کا شکر کروں؟ امام نے کہا ایمان کا، جو تم سوچ رہے ہو کس بات کا شکر کروں، ایمان کا، سلامتی کا اور قناعت کا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حریص نہیں بنایا، اس کا شکر ادا کرو. جو حریص ہو جاتا ہے اس کی زندگی اسی کام میں لگ جاتی ہے. خود حریص نہ ہونا نعمت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے ابو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان عطا کیا ہے، دوسرا ہے کہ سلامتی عطا کی ہے. ہزاروں ڈالرز بینک اکاؤنٹ میں ہو لیکن سلامتی نہ ہو انسان کے پاس، صحت نہ ہو، کسی کام کی نہیں. تیسرا قناعت عطا کی ہے. قناعت کا جذبہ خود ایک نعمت ہے. آیت ہے سورہ نحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے. مولا کائنات نے کہا یہاں حیات طیبہ کا مطلب قناعت ہے. اگر تم مومن ہو، من عمل صالحا، اور نیک عمل کرتے ہو، اللہ قناعت کی توفیق دے دے گا. یہ ہے حیات طیبہ کا مطلب. حیات طیبہ کا ایک اہم ترین مصداق قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام نے کہا کہ قناعت اللہ نے عطا کی ہے، تم حریص نہیں ہو. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں یوں فرمایا کہ حمد کرتا ہوں پروردگار کی اور ثنا کرتا ہوں احسن ترین طریقے سے ثنا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بچوں کو 3 دن پانی نہیں ملا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کل تمام اعزہ اقربا اصحاب شہید ہو جانے والے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں حمد کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں تیرا، فی السراء والضراء، سختی میں آسانی میں، دونوں حالتوں میں تیرا شکر کرتا ہوں. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. سبحان اللہ. نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے 4 طریقے ہیں. اس پر ایک ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کن قانعا، یہی تکن اشکر الناس. حدیث میں آیا ہے قناعت کرنے والے بن جاؤ، تمہیں اللہ شاکر ترین انسانوں میں شمار کرے گا. قناعت کرنے والے بن جاؤ، یہ بہت اہم ہے. ورنہ ہوے سے دنیا میں اور حرص میں انسان اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ پہلے غیر ضروری چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے
اور اس کے بعد پھر بہت سارے واجبات چھوٹنے لگتے ہیں، بہت ساری عبادتیں چھوٹنے لگتی ہیں، بہت سارے خانوادگی امور چھوٹنے لگتے ہیں. صحیح ہے. زندگی میں مقصد فقط اگر پیسہ کمانا ہے اور زندگی میں مقصد فقط بہت اچھا نظر آنا ہے تو کوئی اچھا مقصد نہیں ہے زندگی کا. بہتر مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کی بندگی میں اور اللہ کے راستے پہ گزرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر امام نے فرمایا کہ احسن شکر النعم الانعام بہا، نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ خود اس نعمت کو آگے پہنچانے والے بن جاؤ. یہ نعمت کی مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، آگے پہنچانے والے بنے. آپ کو مال و زر عطا کیا، آگے پہنچانے والے بنے. آپ کو کوئی مقام عطا کیا ہے، اس سے آگے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. آپ کو اچھی سمجھ عطا کی، آگے پہنچانے والے بنے. آپ کو اچھا اخلاق عطا کیا ہے، اس کو بھی آگے پہنچانے والے بنے. یہ فقط مادی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، تمام مادیات و معنویات میں جو کچھ اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی اس کو آگے پہنچانے والے بنے. یہ نعمت کا احسن شکر ہے. حدیث کے مطابق احسن شکر ہے یہ. اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو آپ نے آگے دیا انسانوں کو وہی اللہ بڑھا بڑھا کر آپ کو یا آپ کی نسل کو واپس لوٹا دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے. آپ نے جو کچھ بھی آگے دیا انسانوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی بڑھا کے واپس کرے گا یا آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا. آپ نے لوگوں کو عزت عطا کی، اللہ بڑھا کر آپ کو عزت واپس کرے گا. آپ نے لوگوں کو اچھی تعلیم تربیت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کو بڑھا کے واپس کرے گا. آپ لوگوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بڑھا کے واپس کرے گا. اور خدا نخواستہ اگر لوگوں کو بے عزتی دی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں بڑھا کے واپس کر دے گا. وہ بھی کہیں آپ کو یا آپ کی نسلوں میں واپس کر دے گا. یہ یاد رکھیے گا. تو بہترین شکر نعمت کا یہ ہے، احسن شکر، کہ تم آگے پہنچانے والے بنو. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا لیور کا اچھا سا سالن بنا کے امام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں بھی تو نیاز ہوتی ہے نا تقسیم. امام کے پاس کوئی آیا، امام کو بظاہر رکھتا ہے روایت میں کہ پسند تھا وہ. تو اتنے میں ابھی امام کے سامنے طعام رکھا ہوا تھا، ایک فقیر شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ آپ عطا فرما دیں. اور اس نے یہ کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ اسی میں سے مجھے کچھ دیں، یہ آپ کے لیے آیا ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کچھ اور دے دیں مجھے. امام نے کہا نا، یہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. لہذا لے جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت میرے لیے مما تحبون یہ ہے، مجھے یہ پسند تھا، میرے سامنے تھا. تم آگے مانگنے کے لیے، یہ انہی کے فرزند ہیں کہ جن کے لیے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کی آیت نازل ہوئی ہے، جنہوں نے 3 دن روٹیاں ایسی دی ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس کی سند قرآن میں موجود ہے. یا علی، دنیا کے اعتبار سے اگر مثال میں دوں، آپ کہیں پر ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ بسا اوقات مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے رسید دے دو تاکہ میرے حساب میں رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، انہوں نے تو صرف اللہ ہی کے لیے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسید قرآن میں نازل کی ہے کہ روٹیاں آپ نے دی ہیں، اور رسید قیامت تک کے لیے ہے. وہ ایسی کہ جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، بولنے کا بھی ثواب ہے، اور سننے کا بھی ثواب ہے. مل کے صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث میں آیا کہ پہلا پوائنٹ، قناعت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں شاکر ترین لوگوں میں لکھے گا. دوسرا پوائنٹ فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو آگے پہنچاؤ، یہ احسن شکر ہے. تیسرا پوائنٹ فرمایا اللہ کی نعمت کا، حدیث سنا رہا ہوں، کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے اللہ ہی کی معصیت میں استعمال نہ کرو.
یہ شکر کی ایک قسم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، گناہ نہ کریں اسی نعمت سے. اگر گناہ ہے تو یہ ناشکری ہے، کفران ہے. اور اگر آپ نے اطاعت میں بسر کی، وہ نعمت استعمال کی، تو چاہے زبان سے آپ نے شکرن للہ کی تسبیح نہ بھی پڑھی ہو، تب بھی یہ شکر ہے. لوگوں کا حق کھا لینے کے بعد 100 مرتبہ شکرن للہ کی تسبیح پڑھ لینا شکر نہیں ہے. جو نعمت ہے اس کو گناہ میں استعمال نہ کرنا یہ شکر ہے، خود بخود یہ شکر ہے. اور چوتھا وہ پوائنٹ جو پہلے ہی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ دین میں من نظر فی دینہ الی من فوقہ، کہ جو دین میں دیکھے اپنے سے اوپر کو، اور فی دنیا ہو الی من تحتہ، اور جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے پستر کو دیکھے، کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ اسے صابر و شاکر لکھ دے گا. تو اس زندگی میں ایک عادت بنا لیں، دین کے معاملے میں ہمیشہ گول اپنا اوپر رکھیں. کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز شب کا ماشاءاللہ پابند ہے، ہم سوچیں کہ میں فجر کا تو پابند ہوں لیکن نماز شب بھی مجھے پڑھنی چاہیے. کسی کے بارے میں آپ سوچیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بڑا وقت نکالتے ہیں. آپ اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ میں شاید پیچھے ہوں تھوڑا. اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں جو دینداری میں بہتر ہیں. دنیا کے معاملات میں راضی رہیں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے معیار کو دیکھیں تو شاید اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں دنیا کے 10-20% وہ لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر نعمتوں میں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہوگا. اتنا میرا گمان قوی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر فقط خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، واقعاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور سب سے بڑی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت یاد دلا دوں کہ وہ کیوں شکر کر رہا تھا جبکہ نابینا تھا؟ اس لیے کہ اس پوری بستی میں فقط میں ایک ہوں جو اللہ کا ماننے والا ہوں. اس پورے جہان میں کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس ٹرائنگل کو یاد رکھیے گا ہمیشہ. سب سے اوپر ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور اس کے دو جو پوائنٹس ہیں وہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنا، نعمت پر شکر کرنا. یہ ٹرائنگل اگر آپ کے پاس ہے، حدیث کے مطابق آپ کی زندگی اسٹریس فری گزرے گی. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری. اسٹریس فری گزرے گی، اطمینان کے ساتھ گزرے گی. آپ نفس مطمئنہ کے راستے پہ چلیں گے آگے. نفس مطمئنہ امام کے ماننے والے ہیں آپ، انہی کے راستے پہ چلیں گے آپ آہستہ آہستہ. سبحان اللہ. نفس مطمئنہ. اور اسی خاطر ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا ہوا ہے. یہیں سے میں تھوڑا سا مصائب کی طرف جاؤں گا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے انسان کا اور وہ کسی گھبراہٹ میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دیکھ لیتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انوار کو. اور ملک الموت اس سے یہ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس وقت کیونکہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے حضور کو، مولا علی کو، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو ملک الموت کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ جو نفس مطمئنہ ہے اس کے عالی ترین مصداق اہل بیت ہیں، سرکار ختمی مرتبت ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں. اور جو ان کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کے نفس میں بھی اللہ کہیں نہ کہیں کچھ اطمینان دے دیتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے اسے. تو ملک الموت اس سے خطاب کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب تم آ جاؤ اپنے رب کی طرف اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اللہ کے خاص بندوں میں آ جاؤ تم، فادخلی جنتی، اور آ جاؤ جنت میں. اور اس وقت روایت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرنے والا اسے جو عزیز اقربا رو رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، تو چاہے وہ آواز سے نہ کہہ سکے لیکن دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں رکوں دنیا میں، اس لیے کہ میں نے انوار مقدس اہل بیت اطہار کو دیکھ لیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں رکوں، میں جانا چاہتا ہوں. ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ہم گریا کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کا عزیز چلا جائے، لیکن جو خود مرنے والا ہوتا ہے وہ سکون اطمینان کے ساتھ چلا جاتا ہے. آپ نفس مطمئنہ کی کیفیت تک پہنچنا چاہتے ہیں، زندگی اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ گزاریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مصیبتوں پر صابر رہیں، نعمتوں پر شاکر رہیں.
3 پوائنٹس ہوگا آپ کی خدمت میں. کل نماز جمعہ حسب معمول یہاں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی, تو جو مومنین شرکت کر سکتے ہیں وہ شرکت کریں. البتہ آئی تھنک کہ 20 الاؤڈ ہے, تو اس کا جو سسٹم ہے وہ مینجمنٹ نے کوئی نہ کوئی وضع کیا ہوا ہوگا. بہرحال لیکن نماز جمعہ کا کل اہتمام ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس خطبے کو بھی لائیو کریں تاکہ جو مومنین گھر سے سن رہے ہیں وہ اسے سن سکیں. کل نماز جمعہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم لائف سائیکل پر ذرا سا غور کریں, کہ جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے اس وقت جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں, جب زندگی اختتام تک پہنچتی ہے تو پھر ساری وہی ضرورتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. پہلے جب بچہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا مولود, اس کی ضرورتوں کو اس کے والدین پورا کرتے ہیں, اور جب یہی عمر گزارتے ہوئے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی وہی ضرورتوں کو اس کے بچے پورا کرتے ہیں. یہ ایک سائیکل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور اگر ہم اس سائیکل کو یاد رکھیں گے تو کبھی بھی غرور, تکبر جیسی کسی چیز میں مبتلا نہیں ہوں گے, صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس لیے کہ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے وہ 10 سال بعد کچھ اور ہے, 20 سال بعد کچھ اور ہے, 30 سال بعد کچھ اور ہے. اگر زندگی ہے تو اللہ جانتا ہے. آپ خود سوچئے گا, کبھی کبھار ذہن میں خیال آتا ہے, ہم اور آپ جن کے والدین مرحوم ہیں اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں, دادا دادی نانا نانی کو یاد کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ شاید ہم اپنے پردادا کو یاد کر لیتے ہوں, اس سے زیادہ پیچھے ہم اتنا یاد نہیں کرتے, ہمیں پتہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جن کا انتقال مثلا آج سے 100 سال پہلے ہو گیا, ہمارے پردادا, بہت سو کو نام بھی نہ پتا ہو, اور ہم نہ فاتحہ خاص طور پر پڑھیں گے, نہ ان کی قبر کا ہمیں پتا ہوگا کہ ہم ان کی قبر پہ جائیں. یہ کیفیت ہم اور آپ پر ہونے والی ہے آج سے شاید 100 سال بعد, جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا کسی نام میں, کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ اتنا کھینچا تانی, یہ سب ایک دوسرے سے مخاصمت, یہ بیک بائٹنگ, یہ سارے معاملات بڑے حقیر اور پست محسوس ہوتے ہیں. جو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ 100 120 سال بعد 150 سال بعد مجھے کوئی نام لینے والا نہیں ہے, میرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ایک جمیعاً مومنین مومنات کے اس میں فاتحہ آ گیا تو آ گیا, ورنہ ہماری نسلوں کو کیا پتا ہوگا ہماری قبر کہاں ہے, کون ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ہے حقیقت دنیا کی. تو ایک سائیکل ہے جو پورا ہوتا رہتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے. اس پہ کل انشاءاللہ نماز جمعہ میں بات کریں گے انشاءاللہ سے. کتنے سخت مصائب تھے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے, کہ بی بی فرماتی تھیں اللہم عجل وفاتی سریعہ, پروردگار میری وفات میں تو تعجیل کر لے. ہمارے مومن برادر جناب یاسر شمسی صاحب کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا, تو سب سے بڑا مرہم حسین کی ماں کے مصائب کا ذکر ہے. تو بیوی پر کیا مصائب آئے کہ بیوی کہتی تھی پروردگار تو میری موت میں تعجیل کر دے. اللہ اکبر. اور وہاں سید الساجدین دربار شام میں کہتے تھے کہ یا لیت امی لم تلدنی اليوم, کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. اہل بیت پر اتنے سخت ترین مصائب آئے ہیں کہ یہ جملہ قیامت ہے, قیامت, کہ کاش آج کے دن میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. اور بی بی سیدہ کہیں کہ پروردگار تو میری موت میں تعجیل کر دے, اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی. کیا مصائب تھے وہ تو ایام فاطمیہ میں آپ سنتے ہیں, وہ بھی پورے کہاں بیان ہو سکتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ کس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا, کون بیان کر سکتا ہے کہ کون تھا کہ جو در سیدہ پر آیا, جس نے آگ لگائی, جس نے دروازہ گرایا, جس نے سیدہ کے پہلو کو شکستہ کر دیا. اور سیدہ پسلیاں تھام کر چلا کرتی تھیں, مدینہ سے باہر جا کر روتی تھیں, مدینہ والے رونے بھی نہیں دیتے تھے. علی ابن ابی طالب کے پاس آ کے کہتے تھے علی اپنی زوجہ سے کہیں دن میں روئیں یا رات میں روئیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے سیدہ کے رونے سے. میں نے آج تک کوئی ایسی میت نہیں دیکھی کہ جہاں پر اس کے ورثاء رو رہے ہوں تو کسی نے آ کے کہو کہ نہ رو, ہمیں تکلیف ہوتی ہے تمہارے رونے, تمہاری آواز سے ہمیں. لیکن رسول کی بیٹی کا یہ مقدر تھا کہ جب اپنے بابا رسول اللہ پر روتی تھیں تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور بی بی سیدہ دن میں
مدینہ سے باہر جا کر گریا کرتی تھیں. جس درخت کے پاس جا کے گریا کرتی تھی وہ درخت بھی ظالموں نے کاٹ دیا. مولا سجاد علیہ السلام اور بی بی سیدہ کے مصائب میں بڑی شباہت ہے. شباہت ایک تو میں نے پیش کر دی کہ مولا سجاد بھی کہتے تھے آج کے دن کے لیے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. بی بی سیدہ بھی کہتی تھی کاش میری موت جلدی ہو جائے. دوسری شباہت یہ ہے کہ حالت جوانی میں یا آپ نے پڑھا ہے مولا سجاد کے بارے میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا سیدہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ 18 برس کے سن میں میری بیوی کے ہاتھوں میں عصا تھا. بیوی عصا تھام کر چلا کرتی تھی, آہستہ آہستہ چلا کرتی تھی. حسن اور حسین ساتھ ہوتے تھے. تیسری شباہت یہ ہے کہ مولا سجاد پر بھی لوگوں نے پتھر پھینکے, آنکھ پھینکے. بی بی سیدہ بھی جب مدینہ کی کسی گلی سے گزرا کرتی تھیں تو وہاں پر لوگ گستاخی کر کے بی بی پر کچھ پتھر پھینکتے تھے یا کوئی اور گستاخی کرتے تھے. جس گلی سے امام حسن علیہ السلام نہیں گزرتے تھے کہ جہاں ظلم ہوا تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. آخری شواہد پڑھ دیتا ہوں. سجاد کے خیمے جلے تھے فاطمہ کا بی بی فاطمہ کا در لیکن ایسے جلا تھا عزیزوں, تاریخ میں موجود ہے کہ جو میخ در تھی وہ سیدہ میں پیوست. میخ در سیدہ میں ایسی پیوست ہو گئی کہ ایک مرتبہ بی بی کو صدا دینی پڑی, اے فضا مجھے سنبھال لیجئے گا اس لیے کہ میرا محسن مار دیا گیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرمایا اے فضا آپ جائیے گا اپنی بیوی کے پاس, اس لیے کہ ایک خاتون کی ضرورت ایک خاتون ہی پورا کر سکتی ہے, اس لیے کہ جو محسن تھے انہیں مار دیا گیا ہے. سیدہ پہلو سیدہ شکستہ ہے. الہی بحق فاطمة وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.